الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج کا درس قرآن سورۃ رعد کی آیت نمبر 32 سے لے کر 37 تک ہوگا۔ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ میرے پیغمبر، آپ سے پہلے جتنے بھی میں نے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، ہر ایک کے ساتھ کفار مذاق اڑاتے رہے اور میں کفار کو ڈھیل اور مہلت دیتا رہا، حتیٰ کہ جب میں نے دیکھا کہ اب یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں، پھر میں نے ان کو اچانک پکڑا، ان پر عذاب نازل کیا، تو آپ دیکھیں پھر ان کے ساتھ کیسا انجام ہوا۔ تو جیسے سابقہ کفار کے ساتھ یہ آخر کار برا انجام ہوا، اسی طرح آج جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ صبر کریں، ان پر بھی وہ وقت آئے گا کہ ان پر بھی عذاب نازل ہوگا۔ افمن هو قائم علی کل نفس، اور یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ اللہ کے شرکاء نہ کسی نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، بلکہ کافروں نے، شیطان نے ان کافروں کی نظر کے سامنے کفر اور شرک کو مزین کر کے پیش کیا، تو ان کفار اور مشرکین نے شیطان کی پیروی کی، کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے اور اللہ کے راستہ سے شیطان نے ان کو روک دیا، تو پھر یہ گمراہ ہو گئے، اور جس کو اللہ رب العزت گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ اگلی آیت میں ان کفار اور مشرکین کی سزا بیان کی ہے کہ ایسے کفار اور مشرکین کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ زیادہ سخت ہے۔ پھر روز قیامت ان کافروں کو اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون، اب اس آیت میں جنتی لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ متقی ہیں ان کے لیے جنت ہے، ایسی جنت، ایسے باغات کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو۔ اللہ کا خوف دل میں ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بھر آئیں اور اللہ کے خوف سے اس کے آنکھوں سے آنسو نکلے اور زمین پر گر پڑے، فرمایا اللہ کے خوف سے اس طرح رونے والے شخص پر جہنم کی آگ حرام ہے، ایسا شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روتا ہے وہ اس وقت تک جہنم میں نہیں جائے گا جب تک کہ بکری کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن کے اندر نہ چلا جائے۔ تو ناظرین کرام دیکھیے کہ اگر بکری کے تھن سے دودھ نکال لیا جائے تو یہ دودھ واپس بکری کے تھن میں ڈالنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے خوف سے رونے والا انسان ہوتا ہے، اس کے لیے جہنم کے اندر جانا ناممکن ہے۔ اللہ کے خوف سے رونے والا انسان کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اکلھا دائم وظلھا، اور فرمایا کہ ایسے لوگ جنت کے اندر جائیں گے، جنت کے میوے، جنت کا سایہ، جنت میں ہر قسم کا پھل، ہر قسم کی نعمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ فرمایا یہ متقی لوگوں کا انجام ہے۔ وَأُقْبَلْ كَافِرِينَ النَّارِ، اور جو لوگ کافر ہیں ان کا انجام کار جہنم ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، فرمایا جن کو کتاب دی گئی تو جب اللہ کی طرف سے کوئی آیات نازل ہوتی ہیں تو ایسے لوگ خوش ہوتے ہیں، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور کچھ گروہ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی نازل کردہ آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اور میرے پیغمبر
آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کروں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اور میں خود بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ کی عبادت کرنے کی طرف اپنی امت کو دعوت دیتا ہوں، اور اللہ ہی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، پھر فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا، کیونکہ اہل عرب کی زبان بھی عربی اور قرآن مجید بھی عربی میں نازل ہوا تاکہ یہ اہل عرب قرآن مجید کو بآسانی سمجھ سکے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، فرمایا میرے پیغمبر آپ کے پاس علم آ چکا، اگر آپ کے پاس علم آنے کے باوجود آپ ان کافروں کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر آپ کو اللہ سے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا اور اللہ کے سامنے آپ کا کوئی حمایتی بھی نہیں ہوگا۔ جب اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ بات سنائی، حقیقت میں امت کو سنانا مقصود ہے، کیونکہ اللہ کا پیغمبر تو اللہ کے علاوہ کسی کی پیروی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں، ورنہ ہلاکت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔